صلی اللہ علیہ وسلم قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اے ایمان لانے والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا ولی قرار نہ دو۔ آپ نے دیکھا کہ چند روز پہلے بعض عرب ممالک جو ہے وہ واشنگٹن میں جا کر فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ یہ اس قرآن کریم کی آیت کے صریحاً خلاف ہے، اور چند دن بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ جنہوں نے ان سے اسرائیل سے معاہدے کیے ہیں عوام کے لیے نہیں، اپنی ذاتی بقا کے لیے، یہ اسرائیل ان کی جو ذاتی بقا ہے اس کی بھی ضمانت نہیں کرے گا، اور وہ وقت قریب ہے کہ یہ اسی ذلت اور رسوائی میں داخل ہوں گے جس پر یہ سال ہر سال رہے ہیں، اور خدا نہ کرے کہ یہ اس مقام پہ چلے جائیں جو جاہلیت کا زمانہ تھا عربوں کا، اور قرآن کریم کے احکامات کو بالکل ہی خاموش کر دیں۔ بہرحال یہاں پر جو باتیں کہی گئی ہیں ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو اس پر کیفیت ہے یہ شاید مصنوعی طور پر ایجاد کی گئی تاکہ یہ عرب ممالک یا دوسرے ممالک جو تسلیم کرنے جا رہے ہیں ان کے خلاف کوئی مظاہرہ نہ ہو سکے، ان کے خلاف کوئی قیام نہ ہو سکے، ان کے خلاف کوئی بات نہ کی جا سکے۔ یہاں پر جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ایجاد کی گئی کہ لوگ جو ہے وہ جو اصل مجرم ہیں ان سے نظر ہٹا لیں، لیکن الحمدللہ یہاں پر یہ لوگ موجود ہیں جو روشن فکر ہیں، جانتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، گہرائی کو جانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی، اور یہاں پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے خواہاں ہیں، پاکستان کے خلاف پوچھنے والا ہر ہاتھ ہم کاٹ دیں گے۔ اسی طرح سے اسرائیل کی طرف سے ہر ظلم جو فلسطینیوں پہ ہو رہا ہے ہم اس کی مخالف ہے۔ کشمیر میں آپ کے سامنے جو ہندوستان بربریت کر رہا ہے ہم اس کے نہ فقط مخالف ہیں بلکہ کشمیری کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے، اور ابھی بھی دے رہے ہیں اپنی زبان کے ذریعے۔ یہ حالات تبدیل ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ فرماتا ہے لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، مجھے اور میرے رسولوں نے زمین پر غلبہ پانا ہے، اور وہ دن آ کے رہے گا جب مسلمان غلبہ پائیں گے اور یہ تمام سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو کے رہیں گی، اور جو ذلت اٹھانے والے ہیں وہ اپنے انجام کو اور اپنی اس برائی کو شاید سمجھ جائیں، تو ہم ان کے لیے دروازہ کھلا رکھتے ہیں کہ وہ پلٹ آئیں اور اپنی اہمیت اور اپنی غیرت کی طرف دیکھیں، اسلام کی طرف دیکھیں، نہ یہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے غلام بنے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً فلسطین فاؤنڈیشن کے سیکرٹری وحیم صاحب اور یہاں موجود جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے یہاں کی شرکت کی، اور اس ظلم کے خلاف جو دنیا کے فرعون کے سائے میں انجام پا رہا ہے، ہم انشاءاللہ اس لشکر کا حصہ ہیں جو حضرت موسیٰ کا لشکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے دائیں اور بائیں سارے بیٹھے ہوئے اکابرین ملت، اگر میں یہ کہوں تو یہ وجہ نہ ہوگا کہ فلسطین فاؤنڈیشن کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ آل پارٹیز پریس کانفرنس ہوتی ہے، نام اس کا فلسطین فاؤنڈیشن ہوتا ہے۔ اس میں ہر سیاسی جماعت اور مذہبی رجحان رکھنے والے سینئر لوگوں کی نمائندگی ہوتی ہے، تو یہ امت مسلمہ کا ایک میسیج ہوتا ہے جو پوری دنیا کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام تر لسانی، مذہبی، فروعی اختلافات سے بالاتر ہو کر فلسطین اور کشمیر کے لیے ایک نقطے پہ اپنی جدوجہد جاری و ساری رکھتے ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے اور دیگر اکابرین نے جن خیالات کا اظہار کیا، میں اس میں کوئی اضافہ کرنے کی حیثیت نہیں رکھتا ہوں، صرف دو باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج جس طریقے سے صدر ٹرمپ نے
یہ کہا ہے کہ وہ فلسطین کے صدر کو چینج کرے گا اور اس کے ریئیکشن میں روس کی طرف سے فلسطین کی حمایت کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے، نیو ورلڈ آرڈر امپلیمنٹ ہونے والا ہے۔ میں یہ گزارش کروں گا ان طاقتوں سے کہ مسئلہ فلسطین کے ساتھ ساتھ مسئلہ کشمیر کو بھی اپنے ایجنڈے کا حصہ رکھیں اور ہندوستانی جاہلیت کو دفن کرنے کے لیے وہی عمل کریں جو یہودیوں کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اپنے اس فلسطین کی ریاست کو بچانے کے لیے۔ اور امریکی صدر جس انداز سے اس میں مداخلت کر رہا ہے اس کی ہم جتنی مذمت کریں وہ کم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس موضوع پر کہ ہم متحد و منظم ہو کر یہودی اور صہیونی ناجائز ریاست کی مذمت کریں اور اپنے سیاسی حلقوں میں، مذہبی حلقوں میں اور تمام سوشل فورمز پہ اس کی جتنی مذمت کریں اور اس کمپین میں بھرپور حصہ لیں۔ انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی اور انشاءاللہ فتح ہوگی، کشمیر بھی آزاد ہوگا، فلسطین بھی آزاد ہوگا۔